اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تعریفیں اس بادشاہ کی، اس شہنشاہ کی، جس نے اس پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا. تعریفیں اس اللہ کی جس نے متکبرین کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا. بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے علم اور طاقت پر غرور کرتی تھی، آج سب کے سر جھک گئے. حقیقت یہی ہے کہ تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قدم قدم پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے. حالات دن بدن خرابی کی طرف بڑھتے ہی جا رہے ہیں. مسلم اور غیر مسلم ہر شخص پریشان ہے. اہل ایمان لگتا ایسے ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، اور بات بھی بڑی تلخ ہے کہ مالک ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اپنے مالک کو راضی کیجیے. وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا. اس بادشاہ کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کی من حیث القوم من حیث الامہ معافی مانگنی چاہیے. قرآن مقدس کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی رب سے معافی طلب کیجیے. اور یہ ایمان ہے اہل ایمان کا کہ انبیاء معصوم عن الخطا، ہر گناہ سے پاک. پھر بھی کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں کا سوال اپنے رب سے معافی کرتے ہوئے کیجیے. اور یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. پھر بھی کہا جا رہا. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اتنی رب کی عبادت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافیاں طلب کرتے ہیں، رب کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر عبادتیں کر رہے ہیں، جسم تھک گیا ہے، تھکا ہی نہیں ورم آ چکا ہے. اللہ کے نبی آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ ہی ختم ہیں. فرمایا کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھ پر اتنی رحمتیں کر دی ہیں. اہل اسلام ہم تو سر سے لے کر پیر تک گناہوں کی گٹھڑی نہیں، گناہوں کے سمندر میں غوطے کھا رکھے. ہم کہنے والے ہوں یا سننے والے ہوں، رب نے ہم سے اپنا گھر چھین لیا.
دروازے پر کھڑے ہو کر کس منہ سے کہیں کہ مسجد بند ہے؟ رب ناراض ہے، اس رب کو راضی کیجیے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ میرے گناہوں کو، گناہ تو ہے نہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ تو معاف کر دیے گئے، پھر بھی عجز اور انکساری کی انتہا، اللہم اغفر لی خطیئتی۔ امت کو سبق دیا جا رہا کہ میں امام الانبیاء ہونے کے باوجود، سید الانبیاء ہونے کے باوجود، سردار انبیاء ہونے کے باوجود میں اپنے رب سے استغفار کر رہا ہوں، اور میری امت کے لوگوں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اسے معافی کی درخواست کرو۔ اللہم اغفر لی خطیئتی، اللہ میرے گناہوں کو، وجہلی اور میرے جہل کو، واسرافی فی امری اور میرے کام میں میری زیادتی کو، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ مانگ رب کا پیغمبر رہا ہے، سبق امت کو سکھا رہا ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر رب سے کہیے کہ میرا یہ کام ہے، یہ شادی، یہ غمی، یہ ملازمت، اس میں اسراف ہو رہا ہے، اللہ میں تجھ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں۔ وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اور میرے وہ گناہ ہے جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا۔ بڑا خوبصورت پیغمبر کا فکرہ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اے اللہ میرے وہ گناہ جو تو مجھ سے تو زیادہ جانتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا یہ گناہ ہی نہیں، وہ تو گناہ کا پہاڑ بنا کھڑا ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوا، ہر شخص، میں جانتا ہوں میں کتنا پاپی ہوں، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے۔ میں رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کروں، اس طرح ساری امت محمدیہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے رب سے معافی کی درخواست کرے۔ میرا رب کہتا ہے مانگنا تیرا کام ہے، تجھے دینا تیرے رب کا کام ہے۔ ہاں، ہم اس وبائی مرض سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ قرنطینہ بنا لو، اللہ کی طرف جھکنا نہیں ہے، اس سے لڑنا ہے۔ مالک کے سامنے گردن کو جھکانا نہیں ہے۔ جو جنگ کا اعلان کر رکھا ہے سعودی نظام لا کر، اس کو بند کرنا نہیں ہے، رب کو ناراض رکھنا ہے اور رب کا مقابلہ کرنا ہے۔ رب تو کہتا ہے میں تمہیں مٹا کر اس دنیا سے نئی قوم پیدا کر دوں گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ تمہاری طرح کی نہیں ہوگی، وہ استغفار کرنے والی ہوگی۔ وما انت اعلم به مني، اللہم اغفر لی جدی، اے اللہ میری سنجیدگی سے۔ اللہ اکبر، آدمی سنجیدہ ہو کر بھی گناہ کرتا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو شاہ صاحب یہ کر رہے ہیں، حاجی صاحب یہ کر رہے ہیں، سنجیدہ۔ وَحَزْلِي، اے اللہ اور میرے مذاق میں کیے ہوئے کاموں کو دیکھو۔ مذاق میں امت کیسے جھوٹ بولتی ہے۔ یہ 1 اپریل گزرے، کیا کچھ نہیں لوگ کرتے تھے،
اس دفعہ بھی کیا ہوگا۔ جتنا اس وبائی مرض سے یہ امت ڈری ہے، یہ انسانیت ڈری ہے، اللہ کی قسم اگر یہ اتنا خوف اپنے رب کا کر لیتی، رب کے فرشتے انہیں سلام کرتے۔ سلام نہیں کرنا، دور ہو جانا ہے۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے تجھے کرونا نہ ہو، مجھے کرونا نہ ہو۔ اتنا ڈر میرے رب کا ہے، اتنی ناراضگی جو رب کی اتر رہی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے اتنا خوف مجھ میں اور آپ میں ہے۔ میرے مذاق سے کیے ہوئے کام وخطئی، اور میرے بھول کر کیے ہوئے گناہ، غلطی سے کر گیا ہوں، بھول گیا ہوں۔ اللہ میں بھول گیا تھا تجھے کہ تو میرا خالق ہے۔ میں قبروں پر اور آستانوں پر اور گدی نشینوں پر اور سیدوں کو سجدہ کرتا رہا، میں بھول گیا تھا۔ پلٹا رب کے در پر، وعمدی، اور جو میں نے جان بوجھ کر گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر زمینیں کھائی ہیں، جان بوجھ کر دوسرے کا مال دبایا ہے، جان بوجھ کر میں نے کم تولا ہے، جان بوجھ کر میں نے جھوٹ بولا ہے، جان بوجھ کر میں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہے، اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار۔ دیکھو پیغمبر مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اور یہ سب کچھ میرے اندر ہے۔ اللہ اکبر، میں تو نہیں کہتا، یہ پیغمبر خود کہہ رہے ہیں اپنی عاجزی اور انکساری۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں مجھ میں ہے، امت کی اکثریت میں یہ گناہ موجود۔ دیکھ لو رب ناراض ہے اور یہ امت کے نوجوان پتنگ بازی کر رہے ہیں۔ رب ناراض ہے اور یہ فرض نماز کا تارک میرے گھر میں رہتا۔ رب ناراض ہے اور میں قرآن کی تلاوت، استغفار کی تسبیح، اللہ اکبر، اے اللہ، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے، وما اسررت وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ کیے ہیں اور جو چھپ کر کیے۔ ساری دنیا سے چھپ کر، کتاب کے اندر موبائل رکھ کر، ماں باپ یہ سمجھتا ہے بایو پڑھ رہا ہے، بڑا رات کو جاگ کر اور یہ گندی فلمیں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ یہ رب کو ناراض کر کے دھرتی پر رب کا قہر اترنے کی دعوت دے رہا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، پیغمبر کی ذات تو اس سے بڑی اعلیٰ بلند ہے، پیغمبر کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیغمبر کوئی اعلانیہ گناہ کرتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جب میں پیغمبر ہوتے ہوئے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، او میری امت، تم چھپ کر بھی کرتی ہو، اعلانیہ بھی کرتے ہو۔ ہر شخص اپنے گناہوں پر نگاہ ڈالے، موت سروں کے اوپر، حالات کا پتہ نہیں، حالات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ڈر جاؤ اس مالک سے، ڈر جاؤ اس رب سے، شرک سے توبہ کر لو، ایک اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ، ان درباروں اور ان داتاؤں اور ان دستگیروں سے اپنے دامن کو چھڑا لو، اور ساری دنیا انسانیت کے اماموں سے ہٹ کر ایک محمد کریم کی سنت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی رحمت اتر جائے گی، اس وبائی مرض سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ اہل اسلام یہ دعوت فکر ہے، وما انت اعلم به منی، اور تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو جانتا ہے، اس لیے قرآن مقدس میں آتا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو رجسٹر لایا جائے گا، پھر یہ بندہ کہے گا، بندہ کہے گا، اس میں چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی لکھا ہوا ہے اور بڑے سے تو بڑا لکھا ہی ہونا تھا۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ اقرا کتابک، یہ کیسی کتاب ہے؟ پڑھ اس کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔
صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر شے اس کے اندر لکھی ہوئی، ہر شے گنتی کر لی گئی۔ او اہل اسلام، او اہل ایمان، اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے، اس رب کو راضی کیجیے۔ راضی کرنے کا امت نے طریقہ کیا نکالا؟ رات کو 11 بجے چھتوں پہ چڑھ جاؤ اور مولوی سپیکر پر چڑھ جائے اور اذانیں دینے، بدعتی لوگ اذانوں پر اذانیں دے رہے ہیں، سارا اذان راتوں کو دے رہے ہیں، اور جو دن میں رب کا پیغمبر دلوا رہا ہے مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو۔ یہ تو اب گورنمنٹ نے منع کر دیا ہے، بیماری نے روک دیا ہے، پہلے مسجدیں بھری ہوتی تھی۔ رب کو راضی کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ گھروں میں بھی جھک جاؤ، اذان میں کہہ دیا ہے گھروں میں نمازیں پڑھو، اپنی بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے 5 وقت رب کو راضی کر، دیکھ پھر رب کی رحمت اترتی ہے کہ نہیں اترتی۔ پنجاب کے علاقوں کے اندر اللہ اکبر اذانیں، یہاں رات کو اذانیں، دیکھ لو کیا پیغمبر نے یہ اذانیں دلوائی؟ یہ رب کو اور ناراض کرنا ہے کہ اللہ تجھے خبر نہیں تھی، ہمیں خبر ہو گئی کہ تو اذان دینے سے راضی ہوتا ہے۔ بندوں کو کس نے بنایا؟ ان کے لیے قانون، یہ قرآن کس نے اتارا؟ اس قانون ساز اللہ کو خبر نہیں تھی کہ جب بیماری پھیلے، اس طرح کی وبائی، تو پھر اذانیں دینی چاہیے رات کو چھتوں پہ چڑھ کر؟ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا، تو ہی کرنے والا ہے۔ وانت علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس قادر کو راضی کیجئے، اور اس طریقے سے راضی کیجئے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ کثرت سے استغفار کر، جھک جا اس رب کے سامنے آج۔ دیکھو سارے آستانے کدھر ہیں؟ یہ دربار، یہ گولڑوی اور یہ بری اور یہ فلانی اور یہ فلانی، بابا کلیامی، یہ سارے کدھر گئے؟ سب بند ہے۔ رب اعلان کر کے کہلوا رہا ہے تم لا تعداد انگنت جمع ہو کر ان درباروں پر جھکتے تھے، آج میں نے تمہارے سب سرکاروں کے گھر بند کر دیے ہیں اور ثابت کر دیا ہے ایک ہے اور وہ آسمان پر مستوی ہے۔ اس کو راضی کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں ایک دن میں، ہائے امام الانبیاء، ایک دن میں رب کے سامنے 70 مرتبہ سے زیادہ معافی مانگتا ہوں۔ جس کے دامن پر کوئی گناہ نہیں، جس کے نہ پہلے گناہ، نہ آگے گناہ، نہ دائیں گناہ، نہ بائیں گناہ، نہ پیچھے گناہ، نہ اوپر گناہ، نہ نیچے گناہ، وہ دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ رب سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور میں اور تو دیکھیے کہاں تسبیحیں کھڑکتی ہے، حق بہو حق حق حق۔ استغفار کرو مسلمان، اپنے رب کو راضی کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں کے لیے بھی اور مومن مردوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی رب سے معافی مانگ۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے بھی، اپنی امت کے لیے بھی، وہ عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بوڑھا۔ اور میرا پیغمبر تو مانگتا رہا اور حشر کے میدان میں بھی مانگے گا۔ کہا جائے گا اٹھا اپنا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھا سجدے سے مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ ایک ہی بات مانگیں گے، کیا حسین کو جنت دے دے؟ وہ تو ہے ہی جنت کا سردار۔ فاطمہ کو جنت دے دے؟
نہیں، وہ کیا مانگیں گے؟ رب امتی، اللہ میری امت، میری امت۔ اور آج امت کی اکثریت رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار۔ ہائے ہائے، مومن مردوں کے لیے بھی اور مومن عورتوں کے لیے بھی یہ حکم نبی کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے استغفار کیا کریں، یا اللہ اس کرونا سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ جب میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ یہ دعا کرتے ہیں، خبر ملتی ہے فلاں مسلمان کو یہ وبائی مرض لگ گیا ہے، نام لے کر میں دعا کرتا ہوں، میں نے تو رب سے دعا کی، فرشتہ کہتا ہے، رب فرشتے کو کہتا ہے تو اس بندے سے کہہ، بندے کے بارے میں مجھے کہہ، اے اللہ جس مسلم نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس وبائی مرض سے صحت کے لیے دعا کی ہے، بچنے کے لیے دعا کی ہے، اے اللہ تو اس بندے کو بھی اس مرض سے محفوظ کر دے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، میری دعا تو میں تو گناہگار ہوں، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ بہتر جانتا ہے، فرشتہ تو رب کی اجازت کے بغیر بولتا بھی نہیں، جب وہ میرے اور آپ کے بارے میں مانگے گا تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کثرت سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ اس وبائی مرض کو ان ہندوؤں اور بنیوں کے اوپر نازل کر دے جنہوں نے کشمیریوں کے بچوں کو ذبح کر دیا۔ اللہ کفار کے ملکوں میں کافروں پر اس مرض کو مسلط کر دے جنہوں نے مسلمانوں کے بچوں اور بیویوں اور عورتوں اور مردوں کو زندہ نہیں چھوڑا۔ ان کفار پر اور رافضیوں پر جنہوں نے شام کے سنی مسلمانوں کو اور بچوں کو ذبح کیا ہے، اللہ ان کفار پر اس مرض کو مسلط کر دے، اور کفار کے ملکوں میں اللہ جو مسلمان رہتے ہیں اللہ ان کو محفوظ کر دے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان سب کو محفوظ فرما دے۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے دعا کی، دیکھو رب اغفر لی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ پیغمبر ہے نوح علیہ السلام، بڑا چوٹی کا پیغمبر ہے۔ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ دوسروں سے پہلے اس لیے کہا جاتا ہے دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، اپنے لیے۔ قو انفسکم، اللہ مجھے اس مرض سے بچا، پھر اپنے دوسروں کے لیے دعا۔ اس لیے قرآن میں رب اغفر لی، اور دیکھ لو سارا قرآن پڑھ لیجئے گا، ان سنیوں کو نظر نہیں آتا جو کہیں گے حسین کے صدقے کرونے کو لے جا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر پیغمبر نے جو دعا مانگی، رب اغفر لی، رب انصرنی، ربنا آتنا، ربنا فاغفر لنا، کوئی واسطہ وسیلہ طفیل صدقے اس بادشاہ سے ڈائریکٹ مانگ، وہ تیرا خالق ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ آپ کا خالق ہے۔ اسے چھوڑ کر باپوں کو لے کر پھرتا ہے کہ باپا کے ذریعے مجھے مل جائے۔ رب اغفر لی، نوح علیہ السلام نے کہا مجھے معاف کر دے، حالانکہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ وَلِوَالِدَيَّ، اللہ میرے والدین کو معاف کر دے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں جن کے والدین فوت ہو گئے اور جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کیا کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ کما لو گے، خدمت کر لو گے تو جنت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ باپ جا رہا ہو اس کے آگے مت چل، اس کے پیچھے چل، اس کے پیچھے چل۔ باپ کھڑا ہو گیا، اس سے پہلے کرسی پر مت بیٹھ، پہلے باپ کو بیٹھنے دے پھر بیٹھ۔ ایک نوجوان تھا نا، دن کے وقت وہ اپنے والد کے ساتھ نکلتا، ضمناً یہ بات آ گئی ہے تو پیچھے پیچھے چلتا، باپ کے پیچھے پیچھے چلتا۔ رات ہو جاتی، باپ کو پیچھے چلاتا، سب سے آگے چلتا۔ کسی نے پوچھا نوجوان دن میں تو بڑا فرما بردار ہوتا ہے اور رات کو والد سے آگے نکل جاتا ہے؟ فرمایا ہاں ایسے ہی کرتا ہوں۔ کہا کیوں کرتا ہے؟ کہا جب دن میں باپ چلتا ہے تو مجھے پیچھے سے بھی نظر آتا ہے کوئی دشمن میرے باپ پر وار کرے گا، میں حاضر۔ جب رات ہو جاتی ہے میں آگے چلتا ہوں کہ اگر میرے والد پر کوئی وار کرے، کوئی دشمن، کوئی
تو پھر پہلے مجھ پر وار ہو، میرا والد محفوظ ہو جائے. رب اغفر لی ولی والدیہ. اس لیے قرآن کیا کہتا ہے جب بھی ہاتھ اٹھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ مجھ پر، میرے والدین پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. دیکھ لو، رب ارحمہما کما ربیانی، یہی بات پیغمبر نے کہی. ولی والدیہ، اللہ میرے والدین، ولمن دخل بیتی مومنا، اور جو میرے گھر میں کلمہ توحید پڑھ کر آ گیا اسے بھی معاف کر دے. مشرک کے لیے نہیں، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو کلمہ توحید پڑھ کر میرے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی معاف کر دے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ساری مرد عورتیں سب کو معاف. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. اللہ یہ جو کافر ہے نا، کافر مشرک، اللہ ہلاکت کے علاوہ ان میں اور کوئی چیز نہ بڑھا. دیکھو کتنا غصہ تھا پیغمبر کو، 950 سال یہی کہتے رہے قبر پر سجدہ نہ کر، رب کے سامنے سجدہ کر. پھر ناراض ہو گئے، غصہ آ گیا کہ کوئی تبلیغ کی حد ہے. ساری زندگی 950 سال قوم کو یہ بتلاتے رہے اللہ ایک ہے، داتا ایک ہے، دستگیر ایک ہے، غوث پاک ایک، غوث آدم ایک ہے، تم نے کتنے بنا لیے. پھر کہا اللہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ، نہ زیادہ کر ظالموں میں الا تبارا، مگر موت، ہلاکت، تباہی. صاف ہی کر دے، کوئی بچہ ان کا نہ بچ. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ربنا اغفر لی، وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. پہلے اپنے لیے دعا، اللہ ہم سب کو کرونا سے محفوظ فرما. پھر ولی والدیہ، اللہ ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کو بھی اس بیماری سے محفوظ فرما کہ طبی ماہرین کہتے ہیں بوڑھوں کو یہ جلدی لگ جاتا ہے. اللہ ان کے قریب تک نہ یہ پھٹ گئے، اس رب سے مانگ، رجوع کر. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور جس دن حساب قائم ہوگا اللہ اہل ایمان کو معاف کر دے. یہ ہاتھ اٹھائیے، اپنے رب سے مانگیے. مانگنے کا طریقہ اپنا اپنا ہے. رات کو مانگیے، دن میں مانگیے، فرض نماز کے بعد مانگیے. دیکھیے قرآن مجید، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آخری صورتیں اذا جاء نصر اللہ، سورۃ النصر. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کر، بس تسبیح کر ساتھ اپنے رب کی، ساتھ حمد کے. حمد کے یہ صورت اتری. اب پیغمبر امام الانبیاء دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں اکثر گانا گنگنا رہے ہیں، گانے گاتے جا رہے ہیں، گاڑی میں کسی کی کیسٹ لگا دی، سی ڈی لگا دی، اب وہ گانے بج رہے ہیں. ہائے ہائے. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، عائشہ کیا کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جب یہ سورت اتری فسبح، بس تسبیح کر، بحمد، ساتھ حمد ربک، اپنے رب کی، واستغفر، اور اس سے معافی مانگ، انہ کان توابا، وہ تو ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا ہے. ہائے ہائے، ہم ہی خطا کار ہیں جو توبہ نہیں کرتے. ہم ہی نہیں کرتے، ہم ہی نہیں کرتے. کوئی نوجوان بیٹھا ہوا تھا نا پانی کے کنارے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک نے پوچھ ہی لیا کہ بھئی کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا پانی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا، پھر گزر جاؤں گا دریا میں سے. انہوں نے کہا بے وقوف، دریا کا پانی بھی ختم ہوتا ہے، گزرنا ہے تو اسی میں سے گزر. کہا میں تجھے یہی بات سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا نا بھائی پاپی، اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ توبہ آخری زندگی میں کر لوں گا، آخری زندگی میں کر لوں گا. جب زندگی ختم ہو جائے گی پھر پتہ ہی نہیں کب ختم ہوگی، کون سا لمحہ ہوگا. تو مجھے سمجھاتا ہے کہ پانی ختم نہیں ہوگا، اور خود اپنے آپ کو کہتا ہے میں جوان ہوں، بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا. رب کو ناراض کر دیا ہم نے من حیث القوم. اللہ ہمیں معاف کر دے. عائشہ فرماتی ہیں جو ہی یہ صورت اتری پھر کوئی نماز، آئے آئے، کوئی نماز پیغمبر نے ایسی نہیں پڑھی
جس میں یہ نہ کہا ہو سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ تو پاک ہے، تیری پاکی تیری حمد کے ساتھ مجھے معاف کر دے۔ رکوع سجدہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ یہ ان باتوں کی شراکت سے وہ دیکھ لو وہ مولوی جو کہتے ہیں 18 سال سے میں سویا ہی نہیں، لوگوں کو دم کرتا پھرتا ہوں، میں سو جاؤں اور کوئی اللہ کی مخلوق آ جائے تو رب مجھ سے پوچھے گا تو سو گیا تھا؟ آئے آئے، یہ تو میرے رب کی صفات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب نہیں سوتا، بندہ ہو کر نہیں سوتا۔ دیکھو ڈرامے بند کر دیے رب نے، کر لو دم، لگا لو زور دموں کا جتنا لگا سکتے ہو، بڑی سے بڑی سرکار لے آؤ۔ طریقہ کیا ہے اس وبائی مرض سے بچنے کا؟ جہاں طبی ماہرین کی احتیاط ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کیجیے، استغفار کیجیے۔ پیغمبر کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سجدے میں بھی رکوع کے اندر بھی۔ ہم بیٹھتے ہیں، دیکھو یہاں تو دین کی بات ہو رہی ہے، گھروں میں بیٹھتے ہیں، مجلس لگ گئی ہے بیوی بچوں کی، آج کل باہر تو نکلتے نہیں ہیں، اور جو باہر بیٹھ گئے دفتر کھل گئے ہیں، کچھ دکانیں یا مجلسیں لگتی تھی پہلے بھی۔ دیکھو پیغمبر کی حدیث سن لیجئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جلس فی مجلس، جو کسی مجلس میں بیٹھ گیا جا کر، بہن بھائیوں کی، بیوی بچوں کی، دکانداروں کی، دفتروں کی، کسی مجلس میں، فَكَسُرَ فِيهِ لَغَتُهُ، پھر کثرت سے جو چاہا اس نے کہا، شور غل کیا، جھوٹ فراڈ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ چلو کچھ نیک ہوں گے کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، ہنسی مذاق میں شریعت کی بغاوت کر دی، آئے آئے۔ فقال، اب کیا کہے، قبل ان یقوم من مجلسہ ذالک، اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے استغفار کرے، کیسے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ کفارہ مجلس۔ اب اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کا کچھ کیا، کسی کا کچھ کیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے اس مجلس میں جو کہا ہوگا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ گویا استغفار کرنا تو میری ذمہ داری ہے نا، میں معافی تو مانگوں اللہ سے، میں سوال تو کروں رب سے۔ آئیے من حیث القوم، ہر بھائی دوسرے کو یہی میسج کرے، استغفار، استغفر اللہ پڑھو، اپنے رب کو راضی کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے، کل انتظامیہ سے میٹنگ تھی، انہوں نے جو احکام ہمیں دیے اور ہماری حفاظت کے لیے کہ نمازی حضرات گھروں سے وضو کر کر آئیں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر استعمال کریں، اپنے اپنے مصلے گھروں سے لے کر آئیں۔ ہماری مسجد میں یہ جمعے کے دن صف بچھائی جاتی ہے، باقی اپنے مصلے گھروں سے لے کر آئیں، فرض ادا کریں اور گھروں میں تشریف لے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں اس وبائی مرض سے محفوظ فرما، وقت پر
مسجدیں کھلیں گی اور وقت پر بند کر دی جائیں گی، یہی شیڈول شاید رمضان میں بھی ہو۔ اللہ کریم ہمیں ہماری مسجدیں لوٹا دے، رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، امت محمدیہ کو معاف فرما۔ اس وبائی مرض سے اللہ بوڑھے بچے جوان سب کو محفوظ فرما۔ اللہ جو اس مرض میں موحدین فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ مولا ہم تیرے سامنے سوال کر رہے ہیں، اللہ منگتے ہیں، فقیر ہیں، بے بس ہیں اور لاچار ہیں، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ اللہ اس وبائی مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ رمضان کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اور قرآن سنانا اور پڑھنا ہے، اللہ اس وبائی مرض کو اللہ ہمارے ملک سے دور لے جا، اور رمضان میں ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما، تراویح اور قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو معاف کرنے والا ہے، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، آخر تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہے۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں معاف فرما۔ مولا کریم ہماری مسجدیں ہمیں واپس لوٹا دے، اللہ حرمین شریفین کی برکتیں اللہ واپس کر دے۔ مولا کریم ہر ملک میں جو مسجدیں بند ہو رہی ہیں، اللہ ان مسجدوں کے دروازے امت محمدیہ پر کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔